السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تمہاری دعائیں ہر اس رکاوٹ سے زیادہ طاقتور ہیں جو نصیب نے تمہارے راستے میں کھڑی کر رکھی ہے، اور تمہارا اللہ ہر اس نا امید لفظ سے بڑا ہے جو دنیا تم سے کہتی ہے۔ اور توکل تو معجزوں کا رستہ ہے، اور توکل رکھے بغیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بے اثر ہے۔ جب آغاز میں ہی ہونے نہ ہونے کے وسوسوں میں الجھے رہنا ہے تو پھر انجام بھی تمہارے گمان کو حقیقت کر دکھاتا ہے۔ توکل یہ نہیں کہ ذرا سی دیری پہ فوراً یہ نتیجہ نکال لیا کہ شاید یہ نصیب میں ہی نہیں۔ توکل تو بس انتظار کرنا ہے، پھر چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ تمہارا اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ رب العزت پہ رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اللہ رب العزت سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا دنیا کی نظر میں ناممکن ہے، تب اللہ رب العزت تمہارے نصیب پر تمہارے ایمان کو فتح دیتا ہے۔ بس تمہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ کچھ بھی تمہارا یہ تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ اور ہاں، تمہاری ہر آزمائش تمہارے دل کے راستے سے ہی شروع ہوتی ہے، تو اتنے بے صبری نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پر دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کا امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت پر جب بھروسہ کر لیا جائے تو جیت ہار کا نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ رب العزت کی رضا سے ہی ہوگا، اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گی۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھنا سیکھو۔ ہر لمحہ عارضی ہے، ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہی لکھی ہوتی ہے، تو پھر کیوں دکھوں کے لمحے میں شکوے شکایتیں لے کر بیٹھنا۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، اور وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب بدلتا ہے۔ جیسے اللہ ایک تاریک رات کو روشن سویرا عطا کرتا ہے، ایسے ہی وہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا۔ جیسے اللہ رب العزت خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے نا، ایسے ہی وہ تمہاری اس بے رونق زندگی میں خوشیوں کی برسات کر دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہارے بنجر دل کو وہ اپنی رحمت کی بارش سے یوں سیراب کر دے گا کہ پھر روگو جان میں ایک سکون اترتا محسوس کرو گے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ کب اور کیسے یہ تم اللہ رب العزت پہ چھوڑ دو۔ وقت کے ساتھ چلنا سیکھو، حالات کیسے بھی ہوں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھنا سیکھو۔ ہر لمحہ عارضی ہے، ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہی لکھی ہوتی ہے، تو پھر کیوں دکھوں کے لمحوں میں شکوے شکایتیں لے کر بیٹھنا۔ اللہ رب العزت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو پھر اس سے التجا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، انسان بھی ہمیشہ نہیں رہتے، آج ہیں تو کل نہیں۔
جب بدلاؤ قدرت کا قانون ہے تو پھر حالات بھی بدلیں گے انشاءاللہ۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ اے اللہ ہم میرا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، اور میری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیان کی تھی، اور میرا وہ ایمان بھی نہیں جو ایمان ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے ہوئے تھا، اور میرا وہ یقین بھی نہیں یا رب جو یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب رحم فرما مجھ پر، اور میری کمیوں، کوتاہیوں، خطاؤں، گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک میرے پاس کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی سوائے تیرے۔ میرے اللہ ہم سب کی ہر دلی جائز دعا کو ہمارے لیے آسان بنا کر، ہمارے حق میں بہترین بنا کر قبول فرما۔ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، اور ایک دعا، نیک خواہش، جائز آرزو جو میرے دل کی شدت سے جڑی ہے اللہ، اس پر راضی ہو کر اسے قبول فرما۔ اے میرے رب، میں آج بھی اسی یقین سے اور امید کے ساتھ مانگتی ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل آسان کر دے۔ میری خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور تیری ذات بہت بڑی ہے۔ اپنا خاص کرم کر دے، اپنا خاص کرم کر دے میرے مولا، اور میرے لیے کن فرما دے۔ آمین۔ تمہارے خیالوں سے ہی تمہارے مقدر ہوتے ہیں، اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو۔ جب توکل کریں تو یہ مت سوچیں کہ جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کریں کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم، کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز کو اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اس کی رضا سے ہوگا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین رکھیں اس پر وہ بہترین عطا کرے گا انشاءاللہ۔